السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو یور اون یوٹیوب چینل دی ماربٹ ٹاکس۔ آج آپ کو سنائی جائیں گی 3 دل دہلا دینے والے سپر نیچرل انکاؤنٹرز۔ تو بنا کوئی وقت ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ میری والدہ کی خالہ کے ساتھ پیش آیا تھا، تو چلیں انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل ہم انڈیا میں ممبئی، جسے پہلے بمبئی کہا جاتا تھا، وہاں رہائش پذیر تھے۔ میرے والد صاحب اس زمانے میں پولیس کے انسپکٹر تھے اور اکثر رات کو دیر سے گھر آیا کرتے تھے۔ جب وہ گھر آتے تو میں ان کو کھانا وغیرہ گرم کر کے دیا کرتی تھی۔ میری عمر اس وقت کوئی 18 برس رہی ہوگی، شادی نہیں ہوئی تھی، تو یہ سارے گھریلو ذمہ داریاں میں ہی سر انجام دیا کرتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب وہ رات میں گھر آئے اور میں ان کو کھانا وغیرہ دینے کے لیے کچن میں گئی اور کھانا گرم کر رہی تھی، تو اس دوران مجھے کھڑکی کے باہر سے تھوڑی ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور میں کاموں میں مصروف رہی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک عورت کی آواز آئی جو ناک سے بولتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا پکا رہی ہو اور کیا تم مجھے بھی کچھ کھانے کو دو گی؟ آواز سن کے میں سمجھ گئی کہ بہرحال یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہی ہے۔ اس زمانے میں چولہے لکڑی اور کوئلے کے ہی ہوا کرتے تھے اور دھوئیں کے ایگزٹ کے لیے سامنے کھڑکی دی جاتی تھی جس کے اوپر سلاخیں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے 2 الٹے پیر نظر آئے، جن کو دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ بہرحال میں نے خود کو سنبھالا اور اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ لاؤ اپنا ہاتھ اندر لے کر آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ کھانے کو دوں۔ جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ اندر لے کر آئی، میں نے چمٹے سے ایک جلتا ہوا کوئلہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ کوئلہ ہاتھ پہ پڑتے ہی اس نے ایک بھیانک چیخ ماری اور بھاگ گئی۔ پرانے وقتوں میں ان مخلوقات سے انکاؤنٹرز بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ ہمیں یہ بات سکھائی جاتی تھی کہ کن مخلوقات کو آنکھ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ واقعہ 70 کی دہائی کا ہے، جو میرے دوست کے ایک ماموں کے ساتھ پیش آیا۔ وہ اس وقت دوحہ یعنی قطر میں جاب کیا کرتے تھے اور اکثر رات کو لیٹ ہی گھر آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گاڑیوں کا کوئی رواج نہیں تھا، تو لفٹ مانگنا بہت ہی معمول کی بات تھی۔ بہرحال ایک دفعہ وہ اپنی جاب سے گھر آ رہے تھے، رات کافی ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کا گزر ایک ویران جنگل سے ہوا، جو اس وقت ایک بہت مشہور روڈ ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے ان سے لفٹ مانگی تو انہوں نے گاڑی سائڈ پہ لگا دی۔ وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے روڈ کے آخر تک چھوڑ دیں گے۔ بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دوست کے ماموں کی نظر اس شخص کے پیروں پہ پڑی، جو کہ بالکل ہی الٹے پیر تھے۔ اس کو دیکھتے ہی میرے ماموں کے اوسان خطا ہو گئے اور انہوں نے گاڑی تیز بھگا دی۔ ڈر کی وجہ سے وہ پسینے میں شرابور ہو گئے اور ان کی سانس پھول گئی۔ بہرحال وہ ڈرائیو کرتے رہے۔ کچھ دور جاتے ہی ان کو ایک اور شخص نے لفٹ کے لیے ہاتھ دیا۔ انہوں نے گاڑی روکی اور اس شخص کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس شخص نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ آپ کی حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ تو میرے دوست کے ماموں نے بتایا کہ پیچھے میں نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی جس کے پیر الٹے تھے، اس کو دیکھ کر ہی ان کی حالت اتنی خراب ہوئی ہے۔ اس شخص نے جواب دینے کے بجائے اپنے پیر اوپر اٹھائے اور میرے دوست کے ماموں سے پوچھا کہ کہیں پیر ایسے تو نہیں تھے؟ انہوں نے جب اس شخص کے پیر دیکھے تو وہیں بے ہوش ہو گئے، کیونکہ اس شخص کے پیر بھی بالکل اس پچھلے شخص کی طرح الٹے تھے۔ فیڈرل بی ایریا، بلاک 15، کراچی کے 2 مشہور اسپورٹس کمپلیکسز کے درمیان موجود ایک گلی۔ یہ واقعہ اسی گلی کا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کراچی کے حالات بہت خراب ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں اس گلی سے مسخ شدہ لاشیں بھی برآمد ہوا کرتی تھیں۔ یہ واقعہ میرے ایک دوست کا ہے جو اس وقت 10th اسٹینڈرڈ میں ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے گھر سے مغرب کے وقت نکلا۔ اس کو اپنے ہی ایک کلاس فیلو کے گھر جانا تھا تاکہ وہ پریکٹیکل جرنل لے سکے۔ مغرب کا وقت تھا تو اس کی والدہ نے اسے تاکید کی کہ بیٹا اس گلی سے مت گزرنا۔ اس کے کلاس فیلو کو 2 راستے جاتے تھے، ایک تھوڑا لمبا تھا اور ایک چھوٹا راستہ تھا جو اسی گلی سے گزرتا تھا۔ مغرب کا وقت تھا تو میرے دوست نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی شارٹ کٹ والے راستے سے ہی جائے گا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اتفاق سے محلے کی لائٹ بھی چلی گئی اور اس گلی میں جو 2 اسٹریٹ لائٹس تھیں وہ بھی بند ہو گئیں۔
अब मगरिब के वक्त जो हल्की फुल्की रोशनी होती है सिर्फ वही बची थी। जैसे ही मेरा दोस्त गली के दरमियान में पहुंचा तो उसको कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके साथ साथ पीछे चल रहा हो। कदमों की आवाज़ जैसे ही मज़ीद उसके करीब आई, उसको सड़े हुए गोश्त की शदीद स्मेल फील हुई। उसने कनखियों से जब अपने पैरों की तरफ देखा तो अपने पैरों के ठीक पीछे उसे 2 पैर और नज़र आए। ये देखते ही उसकी हालत ख़राब हो गई और वो चीख मारकर भागने लगा। पसीने में शराबोर जब वो गली के दूसरे एंड पर पहुंचा तो बहुत सारे कुत्ते गली की तरफ रुख करके भौंक रहे थे। बहरहाल जैसे तैसे करके वो अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसको सारा माजरा बताया। उसके दोस्त ने उसे जर्नल दिया और बाइक पर अपने साथ घर छोड़ा। घर पहुंचते ही उसको बुखार हो गया, जो कि 4-5 दिन तक चला। इस वाक़े को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी मेरा दोस्त उस गली से नहीं गुजरता। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरीज़ हमारे चैनल पर फीचर हों तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल एड्रेस पर अपनी स्टोरी सेंड करें और मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन, टेक केयर।